الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل له لسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی، صحت اور جان کی نعمت سے نوازا ہے۔ مالک الملک نے اپنے چند احسانات کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت زبان کی نعمت بھی ہے۔ الم نجعل له عینین، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسان و شفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ بھی بہت بڑی نعمت ہے، زبان بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہونٹ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ بھی ان تینوں نعمتوں سے خالی نہیں ہمارا۔ دیکھنے کے بغیر جی سکتے ہیں، زندگی کی سارے مصروفیات آنکھوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آنکھ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ زبان نہیں تو کیا کریں گے؟ ہونٹ نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد کروایا اپنی کتاب میں۔ اس کو بطور احسان ذکر کیا ہے کہ بندے ہم نے آپ کو آنکھیں نہیں دی، ہم سے بیگانہ اور ہم کو بھولا ہوا ہے، ہمارے دین سے دور ہے، ہماری اطاعت سے تیرا دامن خالی ہے، ہمارے حکموں کو تو پامال کرتا ہے، ہماری کتاب کو تو چھوڑ چکا ہے، ہمارے حبیب کی سنتوں کو تو ضائع کرتا ہے، دین سے تو دور رہتا ہے، لیکن تو غور نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں۔ وہ آنکھیں دینے والے ہم ہیں، جن آنکھوں کے نور سے تو زندگی گزارتا ہے وہ ہم نے دی ہے۔ صبح گھر سے چلتا ہے، بیدار ہوتا ہے، چلتا ہے، گاڑی پہ جاتا ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، سارا دن دکانداری کرتا ہے، چیزیں اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ یہ آنکھیں سے دیکھ کے سارا سلسلہ تیرا چل رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور سارا کس کے ساتھ ہے؟ کبھی کسی نابینا کو آپ نے گاڑی چلاتے دیکھا ہے؟ جی؟ کسی نابینا کو دکان کرتے دیکھا ہے؟ کسی نابینا کو کسی فیکٹری میں کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے میرے اور آپ پہ کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان اس نے دی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ اس کی قدر پوچھنی ہو تو گونگے سے پوچھیے جس کی زبان نہیں ہے، جس کو بولنا نہیں آتا۔ ہونٹ دی ہے اس نے، بڑا فنکشن ہے ہونٹوں کا۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہر وقت منہ سے ڈالیں ٹپکتی رہتی۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو آپ پانی پیتے وقت آپ اپنے پانی کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے آپ دانتوں میں پانی رکھتے، پانی نیچے گر جاتا۔ یہ ہونٹوں کی برکت ہے کہ آپ پانی کا گھونٹ بھرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور کس انداز سے ہونٹ جا کے گلاس اور کپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور فوراً ایسا سیل کر دیتے ہیں گلاس کو اور جگ کو کہ سیدھا پانی آپ کے اندر منہ میں چلا جاتا ہے، نیچے نہیں۔ ورنہ جس کا ہونٹ کٹ چکا ہے نیچے والا، یا ہونٹ حرکت نہیں کرتا، یا ہونٹ میں جو ہے نا وہ اس کے اعصاب کام نہیں کرتے، یا اس کو قابو نہیں کرتا، یا اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، پہ اس سے پوچھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے، اور اتنی عظیم نعمت ہے،
اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت آپ کے قابو میں ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ کے قبضے میں ہے اور آپ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو شریعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان اس گوشت کے لوتھڑے کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے اور دو رانوں کے درمیان گوشت کے لوتھڑے کی یعنی شرمگاہ کی صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے کہ ان دونوں گوشت کے لوتھڑوں کو صحیح استعمال کرے گا، حلال پہ استعمال کرے گا، حرام پہ استعمال نہیں کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق استعمال کرے گا، اضمن لہ الجنہ، اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی بات نہیں، دوبارہ غور سے سمجھو۔ جو آدمی زبان اور شرمگاہ کے ضمانت دیتا ہے، زبان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا جو زبان کے گناہ ہے، اور شرمگاہ کو حلال جگہ کے علاوہ حرام جگہ پہ استعمال نہ کرنے کی ضمانت دے گا، زنا نہیں کرے گا، بدفعلی نہیں کرے گا، مشجری نہیں کرے گا، لواطت نہیں کرے گا، لڑکے سے بدفعلی نہیں کرے گا، بڑے گناہ ہیں شرمگاہ۔ زبان کا صحیح استعمال، سچ بولے گا، کبھی زبان سے غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ زبان کے گناہ ہے نا۔ گالی نہیں دے گا، سب کو شتم نہیں کرے گا، نفرت کی بات نہیں کرے گا، والدین ہیں تو ان کو اف نہیں کرے گا، بڑے بڑے گناہ اس زبان کے ساتھ ریلیٹ ہیں اور اس سے روکا شریعت۔ اونچی نہیں بولنا، والدین کے آگے اونچی نہیں بولنا، اف نہیں کہنا اپنے والدین کو، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، یہ زبان کی آفتیں ساری کی ساری۔ جو آدمی بالکل اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، نبی کریم فرماتے ہیں میں اس کو جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے پروانہ دیتا ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جو زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ معاذ، لوگ جہنم کی آگ میں اوندے منہ گریں گے اور ان کی زبان کی کاٹ ان کو جہنم کی آگ کے اندر گرے۔ شرک کا گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے، بدعت کا گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، ماں باپ کی گستاخی بھی زبان سے ہوتی ہے، قطع رحمی کے جملے بھی زبان سے بولے جاتے ہیں، غیبت بھی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ بھی زبان سے ہوتا ہے، چغلی بھی زبان سے ہوتی ہے، وعدہ خلافی بھی زبان سے ہوتا ہے، دھوکہ زبان سے ہوتا ہے، لمبی فہرست ہے ایک زبان کے گناہوں کی، اور زبان کے جتنے گناہ ہیں ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام صرف ایمان، اعتقاد، عبادات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو آپس میں مل بیٹھنے کی اور ساتھ رہنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، جڑنے کی تعلیم دیتا ہے، ملنے کی تعلیم دیتا ہے، ملانے کی تعلیم دیتا ہے، صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ زبان کے ذریعے آپ، نبی کریم فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن ایک ایسا کلمہ بولتا ہے، گناہ کرتے کرتے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن کبھی زبان سے ایسا جملہ اس کا نکلتا ہے کہ وہ زبان کا نکلا ہوا ایک جملہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور بعض کا بندہ بڑا نیکوکار ہوتا ہے اور بڑا فرما بردار ہوتا ہے اور بڑی نیکیاں کرتا ہے اور اس کا زندگی ساری نیکیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کبھی ایک ایسا جملہ نکلتا ہے بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے اور زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر گرا دیتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں سوچیں ذرا اس حوالے سے، اپنی تربیت کیجئے، میں بھی اور آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے دکانداروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے روم میٹ کے ساتھ، جو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ کے کفیل کے ساتھ، آپ کے مدیر کے ساتھ زبان کا گناہ نہ کریں۔ اگر وہ کرتا ہے تو کرے، وہ گالی دیتا ہے تو دے، اس کی وجہ سے آپ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، قتل بالکل چھوڑ دیں۔ اور اس لیے چھوڑیں تو میرے رب نے منع کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں۔ نبی کریم نے فرمایا ہے نا، وہ حدیث بڑی معروف آپ نے سنی ہوئی ہے کہ روزے دار کو اگر کوئی شخص گالی دے تو یہ جواب میں کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اپنے آپ پہ کنٹرول کر۔ اب نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹے عمل کو نہیں چھوڑتا۔ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اس کو کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ اور صدق دونوں اپوزٹ ہیں۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو۔ صدق یہ ہے کہ حقیقت کے مطابق بات کریں آپ، اللہ کے ساتھ صدق یہ ہے آپ اللہ کو رب مانتے ہیں، جو تیرے رب نے کہا ہے اور میرے رب نے کہا ہے آپ اس کے مطابق اپنا عمل پیش کریں۔ آپ کی زبان بھی، آپ کی آنکھیں بھی، آپ کے کان بھی، آپ کا دل بھی، آپ کے ہاتھ بھی، آپ کے پاؤں بھی اس طرح حرکت کریں جس طرح آپ کا رب چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ صدق ہے، اس کی توحید میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی نماز میں، اس کی زکوٰۃ میں اللہ کے ساتھ صدق ہے۔ رسول کے ساتھ آپ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی میرے رسول ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے صحابہ سے محبت کرنا، ان کی سنت کا دفاع کرنا، ان پر درود پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ صدق ہے، آپ سچے ہیں۔ اگر آپ یہ چیزیں ادا کرتے ہیں تو آپ سچے ہیں۔